गुड इवनिंग एवरीवन। मैं यहाँ पे एक छोटी सी टेस्टिमनी शेयर करूँगी। उसके वसीला से पहले तो मैं खुदावन को जलाल दूँगी और फिर उसके बाद अंकल योएल को, क्योंकि ही इज़ प्योर लव। मैंने 22 साल पहले क्रिस्टियनिटी एक्सेप्ट किया, जीसस को एज माई लॉर्ड एंड सेवियर। और मेरा नाम कुलसुम है वैसे, लेकिन क्रिश्चियन नेम से यूज़ किया बिकॉज आई बिलीव इन इट। When I met अंकल, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, and I think I have never had any love from anyone. He's among most of the people know me by my name Kulsum. Maybe hardly people know me Faith, but he always said me, call me Faith बेटी। और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और इतना खुदावंद में स्ट्रॉन्ग किया कि I could not resist myself coming here when I was entering. मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं अंकल के बारे में कुछ ऐसा बोलूँगी और कुछ कहूँगी, लेकिन उनकी फैमिली ने, उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। Unfortunately, I could not had a lot of time to spend with him. Somehow मेरे circumstances ऐसे नहीं रहे जिसकी वजह से मैं उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकी और जिसका रिग्रेट मुझे रहेगा। बट आई नो कि आई कैंट वेट टू बी विद हिम सून, एंड ही इज हियर अमंग अस, हिज लव विल बी देयर, एंड आई जस्ट can't have words to express my love for him. I mean, he's true love. So उनकी फैमिली में इतना प्यार है, वो लोग इतने प्यारे हैं, इतना प्यार करने वाले हैं कि आज भी वो मुझे फेथ आंटी के नाम से या फेथ के नाम से, आंटी वर्जीनिया, आंटी योएल, मुझे आज भी फेथ ही करके बुलाती हैं। एंड that's the most important thing to me, that they know me by my Lord. So I just wanted to say thank you so much, auntie, and all your family, Myra, Maxwell, Moses, they all loved me so much. Even extended family, auntie Munir, uncle Yoel, who's ever known me, they really love me. So I just wanted to say thank you, uncle. Thank you so much for making me strong in my Lord and Savior, and I'll continue. I'll always love you, and I'll always be grateful the strength you gave me. Thank you so much. Blessings to you all. मसीह यस्सु के कादर, जलाली, फ़तहमंद और अज़ीम नाम में तमाम भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को मेरी तरफ़ से, मेरे घराना की तरफ़ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सब को बहुत बरकत दे। खुदावंद का दहना और दिलावरी वाला हाथ आप पर और आपके घरानों पर इसी तरह होता रहे, आमीन। जी मेरे मोहतरम प्यारे भाई और बहनों, आज हमें बहुत दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे बुज़ुर्ग, खुदावंद के खादम, खुदावंद के सूरमा बुज़ुर्ग योएल गिल अब इस दुनिया में नहीं रहे। और हमारी आखिरी मुलाकात यानी मेरी और भाई रिचर्ड की 15 मार्च को उनके घर में हुई। और जब भी हम उनके घर जाते तो हमेशा खुशी के साथ अपने घर का दरवाज़ा खोलते और जाते ही पानी और खाना पहुँचते और हमेशा मुस्कुराते रहते और कहते गाली कोई नहीं, जय मसीह दी, हालेलुया हालेलुया, हमेशा वो कहते थे। और उनके चेहरों पे जब भी मैं देखता हमेशा खुशी और शादमानी होती थी। और मुझे ज़बूर 116 और उसकी 15वीं आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद की निगाह में उसके मुक़द्दसों की मौत गिरां कदर है। ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा की निगाह में ऐसे मुक़द्दसीन, ऐसे लोग जो खुशी के साथ, शादमानी के साथ ना सिर्फ इस रूह ज़मीन पे खुशहाल रहते हैं, बल्कि जब इस्मानी बादशाही में जाते हैं तो वहाँ भी शादमानी उनका इस्तकबाल करती है। मैं उनके तमाम बेटों के लिए, उनकी बेटियों के लिए, उनकी मिसेस के लिए, तमाम ख़ानदान के लिए तसल्ली और तशफ़ी की दुआ करता हूँ और खुदा से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा अपने बेटे यस्सु मसीह के वसीले से सारे सोगवार ख़ान को तसल्ली तशफ़ी दे।
खुदावंद आप सब को बहुत बरकत दे। एक बहुत बड़ा खादम, एक बहुत बड़ा लीडर जो अब हमारी ज़िंदगी में नहीं रहा तो भी हमारे दिलों के अंदर इसी तरह ज़िंदा रहेगा। जब जब हम याद करते रहेंगे वो हमारे दिलों में रहेगा। आए हम मसीह की मोहब्बत के साथ अपने बुज़ुर्ग को याद रखें और उनके अहले खाना के लिए और उनके तमाम ख़ानदानों के लिए इसी तरह बरकत और सलामती मांगते रहें। खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। यीशु के बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सोच कर तो नहीं आया था कि मैंने क्या कहना है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या सोचना, क्योंकि सोची तो वो बात जाती है तो जो जहन और ख्याल में नहीं होती, उस बात को इंसान सोचता है। उस शख्स के बारे में सोचा जाता है जो जहन और ख्याल में नहीं होता। तो अंकल तो हर वक्त हमारे जहन और ख्याल में मौजूद है। याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें बुलाया जा चुका हो। तो अंकल को जब हमने बुलाया ही नहीं तो फिर उन्हें याद करना कैसे। मेरे इन-लॉज़ के साथ अंकल का और आंटी का बहुत पुराना साथ है, अगर मैं कहूँ कि शादी से भी पहले का। लेकिन मेरा और उनका जो ज़ाती ताल्लुक़ है वो 22 साल तक नहीं, 22 ईयर्स। माहौल तो सोगवार है, लेकिन आपने अक्सर आजकल एक जुमला सुना होगा बार बार कि आपने घबराना नहीं है। मुझे अंकल की शख्सियत में सबसे ज़्यादा जो स्पार्किंग पॉइंट लगता था वो घबराते नहीं थे। मैंने उनके साथ कई कई घंटों बैठकर बातें की, आउट स्टेशन विजिट्स किए, बड़े मान के साथ वो मुझे समझते थे अपना। और आज तक उन्होंने जो भी बात अपने मान के साथ की, मैं आपको हल्फन कहता हूँ, मैं इनकार ही नहीं कर सकता। और अंकल को मैं कहता था, अंकल आपको गोलियाँ देना बहुत मुश्किल काम है, आपको मैं गोली नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता है आपको पता चल जाए ना। तो पुराने वक्तों में आपको मालूम है कि जब काफ़िले चला करते थे तो आजकल तो गूगल मैप पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, GPRS है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। आपने कहीं भी पहुंचना है आप मैप पर डालने फ़ौरन पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले वक्तों में जब काफ़िले चला करते थे और वो अपनी मंजिल की जानिब जाते थे तो वो जहाँ पर पड़ाव डालते थे, कुछ जलाते थे, तो वो अपने निशानात छोड़ जाते थे। तो पीछे आने वाले काफ़िले उन निशानात को फॉलो करते करते अपनी मंजिल तक पहुँच जाते थे। अंकल की जो शख्सियत है वो दरअसल उन पड़ाव की तरह, उनकी मिसाल बिल्कुल उन निशानात की तरह है कि जिनको फॉलो करके मेरे जैसे लोग, मेरी एज के जो नौजवान कह लें, वो मुझे कहते भी थे जवान, और हमेशा मान के साथ जब भी मुझे मिलना था वो जवान ही कहते थे, और जवान सब अच्छा है, उनका बस ये स्टाइल होता था। तो आज की जो हमारी नस्ल है और हम लोग जो इस एज के हैं 35, 40, 45 और रादर 50, मैं ये समझता हूँ उनकी जो बातें अगर हमारे जहनों में मौजूद है, क्योंकि मैं पिछले दिनों तकरीबन हर वीक उनके पास जाता था और कोई ना कोई एक टॉपिक हमारे पास होता था। अभी जो लास्ट टॉपिक मैं उनके पास लेके गया था तो मैं फ्राइडे 2-3 घंटे उनके पास ही होता था। तो मैं पहले जहन में टॉपिक सोच के जाता था और फिर वो हम ऐसे डिस्कस करते थे, फॉर्मल ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप की होती थी। उसको हम एज अ सरमन या कलाम को इस तरह समझने की तौर पे हम इकट्ठे नहीं होते थे, लेकिन एक फॉर्मल में तरीके से हम उसको समझते थे। लोग उसको हम सोशली भी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समटाइम्स और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर है। तो अभी आपने जो कल दिन मनाया है वो कौन सा दिन था? गुड फ्राइडे। बड़े हमने जोश खरोश से मनाया, मजहबी क्या दिन था वो? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे। मेरे से पहले उनके बच्चों ने, आप दोस्तों ने, भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने और जो करीबी भतीजियाँ हैं, सब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। एक दिन मैंने अंकल से मजाक में पूछा, मैंने कहा अंकल इतनी बड़ी बाइबल है कि आपकी कोई फेवरेट आयत है इसमें? मैंने कहा कि अंकल पढ़ना जाए आगे से, ये कैसे सवाल कर लिया इसमें। मैंने कहा अंकल कोई आपकी फेवरेट आयत है इसमें? अब अंकल जब रिलीजियस बात छोड़ जाए तो उनमें एक अजीब से स्पार्किंग आ जाती थी, उनका स्टाइल भी ऐसा था। उन्होंने कहा है, आप में से मुझे कोई बताया उनकी फेवरेट आयत कौन सी थी?
क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की फिक्र। ये बात कई साल के बाद उन्होंने मुझे बताई कि ये बाइबल मुक़द्दस की फेवरेट आयत है मेरी ज़ाती, जो मुझे पसंद है। लेकिन मैं उसके फिर आगे मैंने उस पर नहीं गया तफसीर में। तो वो हमेशा ना मुझ पर एक मान रखते थे। बातें बहुत सारी हैं, करने जाऊँगा तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा। तो मान से वो मुझे बहुत अपना समझते थे। तो एक लास्ट बस वाक़या मैं बयान करके मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ हंसी मजाक भी बहुत कर लेते थे और मैं उनसे अपनी बहुत सारी पर्सनल बातें 22 साल की रफ़ाकत की और वो भी अपनी बहुत सारी पर्सनल बातें मुझसे कर जाते थे जो मैं आपसे नहीं कर सकता। सॉरी। लास्ट मंथ हमें शादी में गए मॉडर्न ट्रिप, तो अंकल और उनकी फैमिली तो वापस चले गए पिंडी, मैं चला गया फैसलाबाद। अंकल को पता चल गया मैं फैसलाबाद में। अंकल ने मुझे कॉल की कि जवान किधर हो, और मैंने कहा अंकल मैं फैसलाबाद हूँ, बस मैं निकलने लगा। नहीं जाना नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैं अंकल आपको तो 5-6 घंटे लग जाएंगे यहाँ पहुँचने में, मैं तो जाने लगा हूँ, मैं 3-4 दिन से डिस्टर्ब हूँ, सोया नहीं रुको, टाइम स्पेंड करेंगे, वापस आएंगे। मैंने कहा आप सेम टाइम आ जाएंगे? पहले हाँ। मैंने उनको 5-6 घंटे वहाँ वेट किया। देन वी स्पेंड सम टाइम प्रेयर, काफ़ी एक इशू था, और वो साथ ही रात को हम 12-1 बजे वहीं से ट्रैवल करके रात को, यानी उनकी जो एनर्जी थी, इस उम्र में भी वो ये नहीं सोचते थे कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। उन्होंने कहा मेरे ये कपड़े पड़े, मैं पहन के बस निकल रहा हूँ, क्योंकि उनके सामने एक मकसद था और वो आज़ादी, और हम जो बहैसियत मसीही, हम सबका भी एक ही मकसद है, खुदा की बादशाहत में दाखिल होना। तो वो उनकी जो टीचिंग था उसका पॉइंट भी यही था कि आज़ादी और खुदा की बादशाहत में दाखिल होना। तो मैं उनकी फैमिली के साथ इस दुख में शरीक हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो उनकी ज़िंदगी है, अगर हम उनके मौत के दुख के बजाय हम उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी जो बातें थी, अगर उनको याद करके सिर्फ अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें, यकीनन हम भी एक दिन आसमान की बादशाहत में दाखिल होने के मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं अपने घर में, ख़ानदान में सबसे छोटा हूँ, और मेरा मेरे फादर के साथ एक डिफरेंट सा रिलेशनशिप था, बहुत फ़र्क सा प्यार था। मुझे घर से वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा कहीं बाहर रहने नहीं देते थे, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद भी थी, पर कई दफ़ा मैं ऑफेंड भी होता था इस बात से कि अभी रिसेंटली मुझे याद है हमारे घर की मोटर ख़राब होगी, और ऐसा भी नहीं था कि पीछे सारा कुछ था, बड़ा भाई भी घर पे था मोज़स, और भी 2-3। तो मेरी सबसे बड़ी ताया की बेटी को उन्होंने फ़ोन किया और उसको कहा कि मैक्स के थे ये कोई काम नहीं करता था, तो इनको कि मोटर ख़राब होगी आ जाए। तो मैंने उनको मजाक में कहा कि मैं मोटर की मैं ही जा ठीक करानी है, पर ना वो खुद घर से ज़्यादा टाइम कहीं दूर जाते थे, जहाँ भी जाते थे मुझे कहते थे बस चल वापस छेती चलिए। तो मैं तो बस मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि ही लेफ्ट अस, और बट जो खुदा की मर्ज़ी। और ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन, हंसते हंसते चले गए वो, और बस दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच आप सबका आने के लिए वंस अगेन। बीएससी की, तो बीएससी करने के बाद गिल साहब ने एक लॉन्ड्री शॉप पर काम करना शुरू कर दिया। फिर खानदान के लोगों को इस बात का पता होगा। वो जो लॉन्ड्री थी उसके मालिक जो थे वो अहमदी थे, डॉक्टर हसन साहब, उनके मालिक अहमदी थे। तो वो अक्सर उनको एक बात से टीज किया करते थे। टीजिंग क्या थी? वो कहते यार मसीह खुदावन कहता तू पहाड़ को क्या यहाँ से उठ के वहाँ चला जा, तो ईमान के साथ कहोगे तो वो चला जाएगा। तो ये मैं चाय का कप यहाँ पे रखता हूँ, अपने यीशु को कहो या उसको कहे चाय के कप को हिला दो। अब 1 दिन बात हुई, 2 दिन हुई, 10 दिन हुई। जब लगातार ये बात होनी शुरू हुई तो भाई गिल साहब जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए। कहते हैं कि मैंने जाकर खुदा के सामने रोना धोना शुरू कर दिया, और मैं आके यीशु रोज तेरे मेरे मिलते ने मैनू वो कोई कप का कुछ कर दे, ये चाह दे कप में मैं की करना है। वो नाले मेरे सामने रखते हैं, नाले कहते हैं दुआ कर ये तेरे मुँह लग जाए। वो जब खुदावन के सामने रोए धोए तो कहते 3रा या 4था दिन हुआ तो मुझे जवाब मिल गया। कहते जी उस दिन मैं बड़े मसा में, बड़े जोश में, मैं अपने जब कारोबार पर गया
تو حسب معمول انہوں نے یہی بات کی. انہوں نے کہا گل صاحب ذرا دعا کرو ہاں اپنے یسوع کو. کیا چاہ سکی تھوڑے منہ سے کیا. وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کب تو ہل جائے گا, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں, یہ کوئی معاملہ نہیں. لیکن یہ کاغذ پکڑیں, یہ پین پکڑیں, آپ اس کے کانسیکوینسز کی ذمہ داری اٹھائیں. وہ کہتے ہیں ایک کپ ہی کیوں ہلے گا, سارا شہر کیوں نہیں ہل جائے گا. اگر کوئی نقصان ہوتا ہے کہ آپ اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ آج شہر ہل جائے گا. کہتے ہیں میں نے اتنے ایمان سے اتنے مسا میں بات کی کہ وہ ڈر گئے. وہ 2 بھائی تھے, وہ ڈر گئے اور انہوں نے مجھ سے معافی مانگی. اس کے بعد انہوں نے کبھی مجھ سے یسوع کے بارے میں کبھی کوئی چیلنج کی بات نہیں. اب آتے ہیں پھر دوبارہ 50 سال کے بعد کی زندگی کی طرف. آج سے کوئی 12-13 سال پہلے کی بات ہے. مجھے یاد ہے میرے مالی حالات بہت خراب ہو گئے. ایک وقت آ گیا مجھ پر, میری وائف کو وہ بہت پیار کرتے تھے. میرے سارے بچے اسکول میں انہی سے پڑھے ہوئے ہیں. میری سب سے بڑی بیٹی جو ہے وہ ان کی گیم پارٹنر تھی. میری سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے اس کے وہ ماموں تھے کیونکہ, اس لیے وہ ان کی بڑی لاڈو تھی. ایک دن وہ میرے گھر آئے تو اپنی بہن سے بات چیت کر رہے تھے, تو اچانک میں بھی باہر سے آیا تو کہنے لگے تو بھائی اور دعا کرو جی بارش ہو. بارش ہو گئی. بارش کا نہ کوئی موسم ہے, نہ کوئی وقت ہے, نہ ماحول ہے. بارش ہو. میں کہا اچھا جی خدا تاری زبان بارے کرے, اگر بارش کی ضرورت گرمیاں تھی. کہتے ہیں آئرین بارش ہوئے گی کہ پیسے آؤ گے. وہ میں کہ اچھا لوٹا دی بارش, پیسے تو مجھے چاہیے تھے. اور میں کہ جی خدا آپ کی زبان مبارک کرے گی ابھی بارش شروع ہو جائے. تو کہتے ہیں نہیں یہ بارش نہیں, بارش اصلی ہو لیکن پانی والی بارش ہوگی تو پیسے آئیں گے. میں نے کہا اچھا آمین کہہ دیا. بڑی بے یقینی سے اتفاق دیکھیں کہ 3-4 دن کے بعد بارش ہو گئی. بارش ہوئی شام کو جی بھائی ہوری ٹرے آ رہے ہیں, گھر آئے ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. وہ گھومتے تھے ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا, لمبا کہتے رہے. کہتے رہے 20,000 روپیہ انہوں نے نکال کر میری وائف کو پکڑا. حیران رہ گیا. وہ میں کہا بھائی جی کر دو پہ نہ کرو, یہ تو بہت زیادہ پیسے نے, میرے اتنے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہیں میں کہا اچھی نا بارش ہوگی بس چپ کر دیں. وہ یسوع نے دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کئی 20,000 آئے. یہ پادری ہربٹ کے ہاتھ میں پیسے بھیجتے رہے, یہ رچرڈ بھائی کے ہاتھ پیسے بھیجتے رہے مجھے میرے ان حالات میں. تو بارش بھی ختم ہو گئی, وہ پیسے بھی خرچ دیے, وہ ختم بھی نہ ہوئے. پھر کئی 20 آئے تو پھر کئی 20 گئے. میں وقتاً فوقتاً انہیں کیا چھوڑتا شرماتے ہوئے کہ ظاہر انہوں نے اتنے پیارے دل سے مسا شدہ پیسے مجھے دیے تھے, میرے لیے بڑے بابرکت تھے وہ. میں کہتا او بھائی جی وہ پیسے بھی واپس کرو. او ہیلیلویا ٹونی بھائی ہیلیلویا, یہ جواب ہوتا ہے. ایک دن میں نے دل میں سوچا یار پیسے تو میرے پاس ہیں, یہ 2-3 سال گزر گئے ہیں, کوئی مجھے نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں, میں کیا کروں. نہ کبھی دوبارہ بارش کا ذکر کرتے ہیں. میں نے ان کی فیملی میں بیٹھ کے یہ بات کی, ان کے بچے بھی سارے موجود تھے, پتہ نہیں کسی نے سنا نہیں سنا, بھابھی بھی تھی. اور میں کہا بھائی جی وہ 20,000 میں تھوڑا دینا ہے, وہ میں کرنا کی دے. پتہ نہیں فیملی میں سے کوئی بولا ہی نہیں, ایک بندہ نہیں بولا, شاید سنا ہی نہیں کسی نے. مجھے کہتے بھائی ایک آدھی نہیں سمجھ آئی تمہیں, بھائی وہ بارش کے پیسے سن وہ تھوڑے نے, ہوں پھر دعا کرو بارش ہوئے. اور میں کہا چلیے پھر میں دوبارہ بھی کہہ دینا, پر اس دفعہ میں تھوڑے لیے نہیں مانگ رہا. میں نے کہا جناب اس دفعہ کیا رہا تھا. وہ کہا کرتے تھے یار میں نے ایک ایئرپورٹ بنانا ہے جو صرف یسوع کے لوگوں کا ہو, خدا کے خادمین آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. کیوں رچرڈ بھائی ایسی ہوتا نہیں. ان کی بڑی پیاری سی یادیں ہیں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے میموریل سروسز پر ایسے لوگوں کی تعریفیں کرنے جو جس تعریف کا ان کے ساتھ کوئی دور کا تعلق نہیں ہوتا لوگ تعریف کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ جا چکے ہوتے ہیں شاید فیملی کو خوش کرنے کے لیے, رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر وہ ماحول نہیں ہے. آپ اپنے اپنے دلوں سے پوچھ لیں تو وہ کیا تھا.
آپ ایک سائڈ سے شروع ہو جائیں, دوسری سائڈ آخر تک چلے جائیں, آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ یار واقعی یار بڑا شریف آدمی تھا, بڑا پیارا آدمی تھا, بڑی فکریں کرنے والا آدمی تھا. وہ ہر کسی کا رشتہ دار تھا یار, ہر ایک کی ضرورت پورے کرنے والا آدمی تھا. خود وہ اتنا مالی طور پر سیٹ نہیں تھا, ساری زندگی میں نے کبھی ان کو اتنا سیٹ نہیں دیکھا. لوگوں کو میں نے بہت پیسے دیتے دیکھا ہوں. ان کی دعائیں بڑی قیمتی تھی. جو ان کی ایک بیٹی نے یہاں پہ بھی کہا کہ یادیں بھی رہ جاتی ہیں اور دعائیں بھی رہ جاتی ہیں. ان کی دعائیں ادھر ہی ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ ہیں. تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا. جیسے ناچ کے پورے اپنے وقت پر جمع کیے جاتے ہیں, اس بات کو سن لے اور یاد رکھ, کیونکہ ہم نے اس کی تحقیق کی ہے. یہ ایوب کے ساتھیوں نے اس کو کہا تھا. تو پوری عمر میں اپنے یسوع کے پاس پہنچے ہوئے, اور ہمارا سب کا یقین ہے کہ بھائی یویل کے لیے ہر دن پازیٹیو ہی سوچتا ہے, نیگیٹو کوئی نہیں. خدا آپ کے ساتھ. آمین. کو میں دعوت دوں گا اگر وہ گڈ ایوننگ ایوری ون. سب لوگوں کو شاید یہ پتہ ہے کہ میں سر جل کا اسٹوڈنٹ تھا, لیکن میرے میرا ریلیشن شپ سر جل کے ساتھ اور بھی بہت سارے تھے. وہ میرے مینٹور بھی رہے اور پھر وہ میرے ساتھ ایز اے کولیگ بھی رہے. جب میں اسٹیشن اسکول نمبر 2 میں ایز اے ٹیچر کام کر رہا تھا تو وہ میرے کولیگ بھی تھے. اور بینگ کولیگ وہ مجھے ہر وقت مطلب گائیڈ کرتے رہتے تھے, کسی بھی وقت اسٹاف روم میں. تو مطلب کوئی بھی پرابلم ہونی اسکول کے دوران تو وہ مجھے ہمیشہ گائیڈ کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور اکثر ہم اسکول سے واپس اکٹھے آتے تھے. تو یہ جو بات ہے کہ یسوع مسیح ان میں بستے ہیں, یہ بالکل ایسے ہے. کیونکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں ان کے ساتھ واپس آ رہا تھا, تو پاس سے بہت ساری گاڑیاں گزر رہی تھیں, مطلب تو ایسے ہی ان کے ساتھ ایک پوائنٹ ڈسکس کرنا شروع کر دیا. میں نے پوچھنا شروع کر دیا, تو انہوں نے اس میں سے بھی مجھے یسوع کی بات بتائی. اب وہ کیا بات تھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہونڈا ہے, اس کا ایج ہے, اس کے اندر 3 لائنز ہیں جو کہ ٹرینیٹی کو شو کرتا ہے. 3 لائنز ٹرینیٹی. پھر مرسیڈیز ہے, اس کا لوگو ہے, اس میں بھی 3 لائنز ہے سرکل کے اندر, ٹرینیٹی. جو ٹرائنگل شیپ ہے وہ اسٹرانگسٹ شیپ ہے ساری شیپس میں. جو ٹرائنگل ہے دیٹ از دا موسٹ اسٹرانگسٹ شیپ, اگین ٹرینیٹی. تو اس وقت تو مجھے یہ بات بڑی آرڈنری سی لگی, میں نے اس کو اتنا زیادہ وہ نہیں کیا. لیکن آج جب میں اس پوائنٹ کو سوچتا ہوں, جو کہ مجھے آج بھی یاد رہی, تو اس کے پیچھے مقصد رہا ہے. مطلب کہ انہوں نے اس وقت بھی مجھے یسوع کی بات بتائی, گاڑی کی ڈسکشن میں بھی انہوں نے مجھے یسوع کی بات ہی بتائی. تو یہ بڑی امیزنگ ان کی ایک بات تھی کہ وہ ہر وقت واقعی ہر وقت مطلب دعا کی اس پہ رہتے تھے اور یسوع کے بارے میں بات کرتے تھے. اور ان کی ایک دوسری جو اچھی بات, مطلب ایٹ ٹائم ایک وقت تھا کہ مطلب اوبیسلی میں ٹیوشن افورڈ نہیں کر پاتا تھا, تو وہ مجھے فری ہی پڑھاتے تھے. مطلب کبھی انہوں نے اس چیز کی بات نہیں کی کہ مجھے پیسے چاہیے یا نہیں چاہیے. وہ مجھے ہمیشہ فری ہی پڑھاتے تھے. اور وہ صرف میرے ساتھ نہیں, اگر کسی کو بھی ضرورت ہوتی تھی ان کی کسی بھی ہیلپ کے لیے, تو وہ ہمیشہ اویلیبل ہوتے تھے. اور ان کی ایک بات کہ اگر ان کے پاس کوئی آتا تھا, ان کی پاکٹ میں اگر 100 روپیز ہیں, 500 روپیز ہیں, اور کسی نے ان سے وہ 500 مانگ لی ہیں, تو سر نے یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس کسی کے 500 ہی ہیں تو یہ لے جائے گا تو میں کیا کروں گا. سر اس کو وہ 500 نکال کے دے دیتے تھے, اور اس کے بعد وہ کسی کی کوئی ان کے ذہن پہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی, کوئی ان کے منہ کے اوپر کوئی ایسی ریئیکشن ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے دے دی ہے میں کیا کروں گا. وہ اسی طرح اسمائلنگ فیس ان کو ہوتا تھا. اور ہم لوگ اس وقت بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ سر کیسے کر لیتے ہیں, کہ ایک تو ان کے پاس وہ تھوڑے سے پیسے ہیں اور وہ بھی سر نے دے دیے, اور ایون اگر پیسے نہیں بھی ہیں اور کوئی ان کے پاس آ گیا ہے تو سر کہتے تھے ٹینشن نہیں لو. سر کہیں نہ کہیں سے ارینج کرتے تھے اور اس کی ہیلپ کرتے تھے. یہ سر کی بہت خاص بات تھی کہ جو مجھے آج بھی یاد ہے, کہ یہ ایک ببلیکل پوائنٹ ہے جو شاید ہم لوگ ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے. یہ کلام کی باتیں جو سر کے اندر تھیں, اور سر ہر پوائنٹ پہ یہ چیز کرتے تھے کہ سر کلام کو پیچھے نہیں چھوڑتے تھے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زندگی میں کلام کو پورا کرتے تھے. وہ چاہے کسی کی ہیلپ کر کے, کسی کو کلام سنا کر. اور کلام سنانے سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ سر کبھی ڈرتے نہیں تھے.
مطلب غیر اقوام میں بھی اگر خدا نے اپنی بات کرنی ہے، اس کو بات بتانی ہے تو سر نے بتا دینی ہے. پھر سر نے گھبرانا نہیں ہے کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا، وہ مائنڈ کرے گا نہیں کرے گا، وہ اس کو سنے گا آفینڈ ہوگا. وہ اس چیز سے بالکل نہیں گھبراتے تھے. وہ جا کر بات بتاتے تھے، اپنا پیغام جو بھی ان کے ذہن میں بات ہوتی تھی، جو پاک نے ان کو بتائی ہوتی تھی، وہ جا کے لازمی شیئر کرتے تھے. تو یہ ان کی بہت بڑی بات تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میں بہت انسپائر ہوں اس چیز سے. اور میں وش کرتا ہوں کہ خدا مجھے ایسی قوت دے، ایسی طاقت دے، ایسی بریوری دے کہ میں بھی ان کی طرح یہ سب کچھ کر سکوں. کیونکہ آج کل یہ سب کچھ کرنا، خدا کا کلام اتنی بریوری سے پھیلانا اور بتانا بالکل بھی آسان نہیں ہے. اور سر جتنی آسانی سے اور جتنی مطلب بریوری سے یہ سارا کرتے تھے، یہ میرے لیے انبلیویبل ہے یہ سوچنا بھی. اور میں وش کرتا ہوں، پرے کرتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جس طرح سے سر کرتے تھے، کاش ہم بھی یہ کر سکیں. سر کا میری زندگی پہ بہت زیادہ امپیکٹ رہا ہے کسی بھی حوالے سے. ابھی لاسٹ کچھ ایئر سے سر کے ساتھ تعلق اتنا زیادہ نہیں تھا، مطلب ملنا جلنا نہیں تھا. لیکن ان کی زندگی اور ان کی باتوں کا اثر آج بھی میرے اوپر ہے. اور جب وہ وسائی پانی باتیں ان کی سوچتا ہوں تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ واقعی ان کے ساتھ ریلیشن شپ کا وہ ایک میریکل ہی رہا ہے. کیونکہ میری فرسٹ جاب کے لیے انہوں نے مجھے پش کیا کہ نہیں تم اپلائی کرو. میں نے کہا سر میں نے نہیں کرنا، کیا آپ چھوڑیں سر. نہیں تم کرو تو ملے گی. اور میں نے پھر اپلائی کیا اور وہ مجھے ملی. اور مجھے یاد ہے کبھی کبھی ہم نے صبح جب سر کے گھر جانا تو سر اس وقت بھی جاگ رہے ہوتے تھے، اور سر سے کبھی پوچھا کرتے تھے یار میں ساری رات دعا کر رہا تھا. وہ ساری رات بیٹھ کے دعا کرتے تھے. آئی ڈونٹ نو وہ کیسے کرتے تھے، پر وہ ساری رات دعا کرتے تھے اور پھر سارا دن اسکول میں بھی اسپینڈ کرتے تھے. اور ان کا اسکول کے اندر بھی ٹیچنگ اسٹائل اتنا ڈفرینٹ تھا، اتنا یونیک تھا کہ آج بھی سارے اسٹوڈنٹس ان کو اپنے اس ٹیچنگ اسٹائل سے یاد کرتے ہیں کہ سر گل کوئی مطلب جی بھی وہ قسم کے اسٹائل تھا ان کا. وہ بڑا فنی سا بھی اسٹائل تھا اور بڑا یونیک اسٹائل تھا کہ ہم اس فنی اسٹائل سے ہی میتھمیٹکس کو اتنی آسانی سے سیکھ لیتے تھے. تو ہی واز ناٹ جسٹ اے میتھمیٹکس ٹیچر، ہی واز مور دین دیٹ. تو تھینک یو سر کی لائف کے لیے اینڈ فار دا فیملی، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. تھینک یو سو مچ. گڈ ایوننگ. مجھے نہیں معلوم ہے کتنا بول پاؤں گی یا نہیں، لیکن جب یہ نیوز ہمیں ملی کہ انکل نہیں رہے ہمارے ساتھ تو آئی واز شاک. اور سب جانتے ہیں انکل کے ساتھ تو وہ بہت کلوز تھے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا رشتہ ان کے ساتھ کیا ہے. وہ جب ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں تب مجھے معلوم ہوا ہے کہ مطلب میرا اور انکل کا کیا رشتہ تھا. اور ایسے ہی لگتا ہے جیسے بہت چلے گئے اور بہت جلدی چلے گئے. اور بہت لوگ جانتے ہیں، میرے خیال سے ابو 20-25 ایئر سے ہمارے بیمار ہیں. اور ہم نے جب کال کی ہے انکل کو رات کے 12 بجے، رات کے 3 بجے، انکل ہمیشہ یہاں پہ رہے ہیں. اور کل پرسوں ہی میں سوچ رہی تھی خدا کے خادم تو ہیں لیکن انسان بھی ہیں، کبھی تھک سکتے ہیں، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ انہوں نے کبھی اپنی صحت کا یا کسی چیز کا خیال نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. اور ہمیں بہت جلدی چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور ایسے ہی لگتا ہے کہ انکل جی کو فون کرتے تھے، انکل جی آتے تھے اور لگتا تھا انکل جی نے دعا کی ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اب ابو جی ٹھیک ہو جائیں گے، جو بھی ہمارے گھر میں بیماری پرابلم ہے سب ٹھیک ہو جائے گی. اور مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنی فیلنگس ان کے ساتھ کیسے شیئر کروں. اور ہر کسی کو میں یہی بولا کہ خدا کے قریب ہو جاؤ. اور پچھلے دنوں جو لاسٹ ملاقات ہوئی ہے ہمارے گھر میں آئے ہیں اور انہوں نے دعا کی ہے. میرے بھائی کو کہتے تو دعا کر، وہ کہتے نہیں انکل جی آپ دعا کریں، کہتے نہیں تم دعا کر. وہ دعا نہیں کر رہا تھا. تو انکل نے کہا کہ دعا سے پہچانا جاتا ہے انسان کہ خدا سے وہ کتنا کلوز ہے. اور ہم سب کو انہوں نے اسی طرح سے کہا کہ آپ بہت کلوز ہیں، دعا میں ہوں. اور آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے. آنٹی ورجینیا اور مائرہ، سائرہ، موزز، مونیکا، میکسویل، ان سب کے بہاف پہ
میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج شام ہمارے ساتھ آئے اور انکل کی اس بہترین زندگی کو جو انہوں نے اس دنیا میں گزاری اس کو ہمارے ساتھ آپ نے سیلیبریٹ کیا، چیرش کیا، ری لیو کیا. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں. اور سب سے زیادہ آج میں خدا کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں تسلی دی، اطمینان دیا، کیونکہ ہم سب غمگین تو ہیں لیکن ہم مایوس نہیں ہیں، ہم ہوپ لیس نہیں ہیں. خدا میں ہم امید پہ قائم ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور ان مشکل لمحات میں ہم دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں گائیڈ کرے، ہمیں انڈرسٹینڈنگ دے ان ساری باتوں کو سمجھنے کی، اور اپنی زندگیوں میں اس کا اطلاق کرنے کی خدا ہمیں ہماری رہنمائی کرے. اور میری آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ خاص طور پر خاندان کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ خدا ان کے ساتھ ہو. میں شکر گزار ہوں ساری اپنی فیملی ممبرس کا جو شہر سے باہر سے بھی سفر کر کے آج کی اس عبادت میں شریک ہونے کے لیے ہمارے ساتھ ہے. ساری انکل کی نیسز کا، ان کے بچوں کا، ان کے گرینڈ چلڈرن کا، ایک ایک کا نام بنام میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. خاص طور پر میں شکر گزار ہوں انکل کے سارے ہم خدمت بھائی جو آج کل جیسے آپ جانتے ہیں کہ چرچز کے ساتھ جو لوگ لنکڈ ہیں، بڑا بیزی ٹائم ہے، بڑا مشکل وقت تھا کہ وہ ایسٹر کی عبادات اور گڈ فرائیڈے اور ساری عبادات میں سے ٹائم نکالیں. لیکن میں شکر گزار ہوں آپ سب پاسٹر صاحبان کا، انکل کے سارے خدمت جو لوگ ان کے ساتھ خدمت کرتے رہے کہ انہوں نے اتنا ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. تھینک یو کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہم انکل کی ان ساری سروسز کو، ان کی اچھی زندگی کو اکنالج کر سکیں، بلکہ ہمارا زیادہ مقصد یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح کا نام عزت و جلال پائے. اور آپ سب کی باتوں کو سن کر ہم شکر گزار ہیں خدا کے کہ ان کی شخصیت سے زیادہ یسوع مسیح کی شخصیت کو جلال ملے. سوچنے کا وقت، جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ابھی یہ ہے کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے جب ہم زندہ ہیں تو انکل کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی ہے. ونس اگین میں آپ سب کا فیملی کے بہاف پہ دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور ابھی ہم اس پروگرام کو اینڈ کریں گے اور میں گزارش کروں گا بھائی خرم سے کہ وہ دعا کے لیے، تاکہ ہم پروگرام کو دعا کے ساتھ اینڈ کر سکیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین. جی بھائی صاحب، پاسٹر ہربرٹ آئیں گے، یہ آخری دعا میں رہنمائی کریں گے، کھانے کے لیے بھی دعا کریں گے اور کلمات برکات سے ہم سب کو رخصت بھی کریں گے. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں. آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیرے حضور میں آ کر جھک جاتے ہیں. تو بڑا ہے، تیری شفقت ابدی ہے. تیرے آپ کو پہلے پنجابی میں سناتا ہوں. پنجابی کا محاورہ ہے کہ جدوں ماپے مر جان تو لک ٹوٹ جاتا ہے.
ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਯੂਐਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਕ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ کہ جب والدین فوت ہوتے ہیں یعنی ماپے جب مرتے ہیں تو تب کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور جب بھائی مر جاتا ہے تو تب بازو ٹوٹ جاتے ہیں. سو تیرے چلے جانے سے بازو ٹوٹ گیا، تو اس کا اظہار کیسے کروں؟ میں پردیش میں تنہا ہوں اور بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں وہاں قریب نہیں تھا، اور باقیوں کے ساتھ میں اپنے دکھ اور اپنے افسوس کا میں اظہار نہیں میں نے کیا، نہ میں نے کسی کو تسلی دی ہے. تو یہ تو تم نہیں جان سکتے ہو، لیکن ضرور جہاں تم ہو وہ اچھی جگہ ہے. خدا ان کے پاس اس ابدی آرام میں داخل ہو گئے. تو بھائیوں میں بڑا بھائی اسی لیے کار سے اٹھ کے قبرستان نہیں جا سکا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس سے یہ برداشت نہیں ہوگا. بھائی دانیل برداشت نہیں کر سکا، میں بھی نہیں کر سکا، لیکن ہم سب نے دعا کی ہے اور بس غم سے نڈھال ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند سارے چیزوں کو صبر اور تسلی دے. اور ابھی تازہ آپ کو پہلے شہزاد اور میری وائف شیبہ، ہم شکر کرتے ہیں انکل جوہری جی کی زندگی کے لیے اور ان کی تمام ان چیزوں کے لیے جس میں وہ سب کے لیے برکت کا باعث بنتے تھے، ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو باقیوں سے منفرد کرتی ہیں، اور یہ وہ یادیں بھی ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی ان کی. اور ہمیں یاد ہے کہ ہم نے زندگی کے بہت سارے لمحات ان کے ساتھ انجوائے کیے. کچھ خاص چیزیں جیسے بیڈمنٹن کا چیلنج کرنا انکل کو، کسی بھی روحانی ٹاپک پہ ان کے ساتھ بحث کرنا، بہت ساری چیزیں جس میں اچھے کھانے کھانا انکل کے ساتھ مل کے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے یادوں میں ہمیشہ ان کے لیے رہیں گی. اور یہ بہت اچھی لمحات ہیں جو ہم نے ان کے ساتھ گزارے ہیں، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے، ایک ایسی زندگی جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہونے کا باعث بنتی ہے. ہم بہت خوش ان سے
एलेक्स के नाम से आए। इसी यीशु में मेरे अजीज़ों, बहन भाइयों, बच्चों, आप सबको सलाम भैया। मेरा नाम सुशील है और पिछले दिनों मुझे स्टंट डला, इसलिए मैं भाई गिल के रस्मात में पूरी तरह शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू मैं शामिल होने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई के लिए मेरे पास बहुत कुछ है कहने को। 22 साल मेरे उनके साथ रफ़ाकत में गुजरे हैं और वो मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं। उन्होंने मुझे बाइबल मुक़द्दस की बहुत सारी बातें बताई, भेद जो बड़े गहरे थे वो समझाने की कोशिश की और वो मुझे समझ भी आ गया। दुआ में ज़्यादा टाइम किस तरह गुजारा जाता है, किस तरह सफ़र में भी जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उसको टारगेट बनाया जाए। इधर उधर की बातें करने के बजाय वो बात करें जिसके लिए जाना है, ताकि हमारी जो रूहानी कुव्वत है वो ना कम पड़ जाए। हम इकट्ठे रहते रहे, जहाँ कभी दुआ करने के लिए ज़रूरत होनी, इकट्ठे होने की। कि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, एक प्यार करने वाला बाप था और शफकत करने वाला एक पास्टर। वो एक ऐसा अजीम पास्टर मेरी ज़िंदगी में गुजरा है कि जो हर शख्स की बहुत ज़्यादा फिक्र करता था। मेरा उनके साथ एक बहुत अच्छा तलक गुजरा, मेरा नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली का, मेरे भाइयों का। और मैं जब हम रावलपिंडी में थे तो अक्सर कभी भी मुझे परेशानी या कोई ऐसी बात होती थी तो गिल भाई मेरे लिए ख़ास प्रेयर करते थे और उनकी दुआ से मुझे एक रूहानी जिसको कहते हैं कि तसल्ली मिलती थी, क्योंकि उनके पास एक बड़ी खुदा ने उनको बड़ी ताकत दी हुई थी। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी ब्लेसिंग बहुत कम लोगों के लिए मिलती है। गिल भाई के साथ सिर्फ घर तक नहीं, स्कूल कि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे कि वो बहुत जल्दी चले गए हैं। आपके जाने का दुख बहुत ज़्यादा है। अब मेरे लिए चाचू काम और दोस्त ज़्यादा थे और उससे भी बढ़कर दुआ करने वाले साथी। जब भी कोई मुश्किल होती या बीमारी होती तो आपको कॉल करके दुआ करा लेती थी। आई मिस यू चाचू। लेकिन ये ईमान है कि आप इस वक्त खुदा के साथ बहुत अच्छे मुकाम में हैं
اور ہمارے لیے دعا کریں اور ہم آپ کو پھر سے ملیں گے. انکل جی کے ساتھ میری بہت یاد ہے، بہت سارے دکھ سکھ ہیں. ان کا لفظ تو شاید بہت عام ہے لیکن وہ عام نہیں تھے. میرے باپ تھے، 24 سال کا میرا ان کا ساتھ تھا. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میری شادی کی. اس کے بعد مجھے کبھی نہیں چھوڑا، میں نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا. ہر دکھ میں سکھ میں میرے ساتھ رہا. کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جب میں ان سے بات نہیں کی، میں ان سے ملی ہوں. میرے بچے، میرے ہسبینڈ، ہر لمحہ انہوں نے ویسے ہی ان سے پیار کیا جیسے ایک باپ کرتا ہے. مجھے روحانی طور پہ بہت کچھ سکھایا، بہت سارے باتوں میں سمجھانا، ڈانٹنا. بے پناہ یادیں ہیں. میں سب بچے ہی ان کے بہت فیوریٹ تھے، پر میری ایک اور بچی ہے وہ بھی ان کی بہت فیوریٹ تھی. کافی دیر سوچا وہاں بیٹھ کے کہ آج اس موقع کو میں پاس کروں گی، بات نہیں کر پاؤں گی. سب کچھ نہیں، سب لوگ آئے، سب نے اتنا اچھا بولا، چاچو کی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کیا. ایچ ون ہیز پرسنل میموریز. پر وہاں بیٹھے مجھے ایسے لگا اتنی بڑی شخصیت کو چند لفظوں میں ایک شام میں
ہم جسٹس نہیں کر سکتے. And I felt if I don't speak today, I will regret it throughout. ہم سب کا یہاں کھڑا ہونا, saying our final goodbyes, paying the best of tributes to a man who claims one of the best places closest to our Lord. I call him Chachu, mere chacha. My husband, kehne ko susar, chacha unke bante. My husband calls him a friend. 7th April se I've heard him say, I've lost a buddy. Maine ek dost ko khoya. Age difference does not matter. We heard it from the youngest. We heard it from quite a few beautiful those nieces ki aage jo betiyan hain unse. Each one present here. سب کو ایسے لگتا ہے کہ شاید وہی سب سے قریبی تھے چاچو کے, یا چاچو ان کے سب سے قریبی تھے. ایسی خوبصورت ایٹریبیوٹ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے, جہاں آپ کو لگے کہ آپ سے زیادہ کوئی عزیز ہی نہیں, اور یہ سبھی کو لگے. یہاں مجھے ایک اور بھی نظر آ رہی ہے کوئی ابھی اپنے جیسے. میرے بچے, I will share. I lost my parents کافی young age میں. Chachu, and I don't know where Chachi ji is today. I haven't seen her. And Chachi ji, I think انہوں نے وہ مجھے void کافی حد تک fill کیا. میرے بچے ان کو ابھی تک چاچو چاچی کہتے ہیں. They were born, of course, before them. اب میری بڑی بیٹی, میری چھوٹی بیٹی, دونوں کافی بڑی ہیں. دونوں they send their condolences, they send their heartfelt. ابھی یہاں پر ساتھ میں وہ بھی جوائن کر رہی تھی. لیکن بتانے یہ لگی ہوں کہ جیسے یہاں پر آئی تھنک ٹیموتھی تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ میں نانا کے گھر پہ آ رہا ہوں. I felt I was going home. The kind of love. And Chachu was very fortunate to find a wife like Chachi ji. So we would always say, ہم پہلے اپنی چاچیوں کو پہلے پیار کرتے ہیں. And Chachu would thoroughly enjoy that. He would take pride in that. میرے بچوں کو ہمیشہ ان کے گھر پہ جا کے ایسے لگا کہ they had the comfort to approach. My husband felt the same. And I think میرے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے, راخل, جس کا لاس شاید میرے سے بھی ارلی ایج کا تھا, لیکن چاچو نے کبھی فیل نہیں ہونے دیا. بڑے سالوں سے, اب مجھے یاد نہیں ہے, بہت سالوں کی بات ہے, ہماری نیو ایئرز ایو ہمیشہ اکٹھی گزری ہے. اگر میں غلطی نہیں کر رہی تو دس کوڈ ایزیلی بی فرام 2000, ارلی 2000s. سو اٹ گوز بیک ڈیکیڈس, بہت سال. اور نیو ایئر کی عبادت ہمارے گھر ہوتی تھی, اور چاچو چاچی جی, بچے, پادری صاحب, more than often Rakhal, and we would always be together, starting the year together. My mother-in-law, this was one year, unfortunately, we spoke over the phone, but we could not have our New Year's ibadat together. Jiska chachu ko ranjish thi, unavoidable reasons, we were not in the country. تب مجھے لگا odd, لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ شاید ان کو کوئی پہلے سے خدا کا بندہ, he could feel. واپس آئے, ہماری عبادت ہونی تھی, لیکن پھر unavoidable circumstances and it could not take shape. And Chachu said, تسی چھیتی کر لو, تسی چھیتی کر لو. So probably he was in a cheti. So on this note, I would say, چاچو جی ہم سب میں, مجھے ایک ان کے بڑے اچھے دوست ملے ان کے لاسٹ رائٹس پہ, تو کہنے لگے کہ میں اپنی ہر دل کی بات ان سے کر لیتا تھا, اور وہ میرے لیے دعا کرتے تھے.
اب کون کرے گا میرے لیے دعا؟ میرا خیال ہے یہ والا سوال ہم میں سے کئیوں کے ذہن میں آتا ہے. And I shared it with my husband because I felt the same. And I said, Lord, thank you for telling. ہم خود کریں گے دعا. ہمیں وہ سکھا کے گئے ہیں. جیسے کئیوں نے کہا, testimony. Many have been brought in faith. Not only from the non-Christians, but many Christians have been introduced to the Lord through him. And I am truly one of them. My family is one of those. My children are also. So on this note, Myra, where are you? You express so beautifully. Myra میں بہت زیادہ, Myra and Monica, سب نے, Megzi, Moses, everybody. You have so much of Chachu ji. So you're going to continue the legacy. ہمیں کوئی اس طرح کا غم نہیں ہے. Today we are gathered. Being humans, پہلا دن, پہلی خبر, we were all shocked. لیکن we know at what a lovely place he is. We know وہ وہاں پہ بھی اتنے خوش ہوں گے, بلکہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوں گے. وہ جو ان کی انرجی لیول یہاں تھی, وہی ان کی وہاں پہ بھی ہوگی. And not that his prayers have stopped. Probably he's gone further, closer to God. اور ہی قریب جا کے دعائیں ہو رہی ہیں. So on this note, very thankful, and I'm so glad I could come and speak to you all, because I felt کہ اگر آج چاچو کے لیے نہیں بولا گیا, جتنے بھی یہاں پر آئے, میرا خیال ہے سب کے دل میں یہی تھا کہ آج چاچو کے لیے دل سے جو ہے وہ کہہ دیا جائے, کوئی چیز دل میں رہ نہ جائے. So on a lot of love, not only was I, میرے سے میرا خیال ہے my husband Sikandar was even more of my favorite, but I too was greatly favorite, and میرا بھائی. So I also extend great, he is very much in contact with Chachi ji. I need not speak from him, but I still feel that from Raj Simi as well, and their children, from my children, Mishu and Neeraj, everyone, with lots of love. Know that you are made strong in our Lord, and together we cheer for the life that Chachu was given here on this earth. So God bless you all, God bless us all. Thank you. جس نے کہا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. باپ تیرے بیٹے یسوع کا شکر کرتے ہیں. باپ تو نے اپنے بیٹے کی محبت میں ہمیں بنائے عالم سے پہلے ہی چن لیا. باپ تیرے بیٹے یسوع کے اس خوبصورت کلام کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جس میں تیرے بیٹے یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو تسلی دی کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ واپس آ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور جہاں میں رہوں گا وہاں آپ رہیں گے. باپ ہم بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بھائی جو ہم سے جسم کے طور سے جدا ہوا ہے لیکن روحانی طور پر وہ ہم سے جدا نہیں ہوا, اور تو نے اپنے بندہ کو وہ باپ تیرے بیٹے یسوع کے جو تیری بیٹے یسوع کی گواہی دیتا تھا, جو تیرے بیٹے یسوع کو جلال دیتا تھا, جو تیرے بیٹے یسوع کی پرستش میں رہتا تھا, ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھا. آج کی سفاری رفاقت شراکت محبت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. جتنے میرے عزیز یہاں آئے ہیں سب کے لیے دعائیں خیر اور سلامتی مانگتا ہوں. ایک ایک پر تیری برکت شفقت اور قدرت کا ہاتھ مانگتا ہوں, خاص کر اپنے بھائی پر اور بہن پر, بیٹوں پر, بیٹیوں پر, اور ان تمام سب عزیزوں کے لیے دعائیں خیر اور سلامتی مانگتا ہوں. باپ تیرے بیٹے یسوع کا شکر کرتے ہیں, اس خورانے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو خوراک ہماری بدنی طاقت کے لیے تیار کی گئی ہے, اسے کھائیں اور تقویت حاصل کریں اور تیرے بیٹے یسوع کو جلال دیں یسوع مسیح کے نام میں, آمین. یسوع مسیح کی سکھائی دعا شریک ہو. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اور روز کی روٹی آج
जिस तरह हम अपने कर्ज माफ़ करते हैं, तू हर कर्ज माफ़ कर, ज़मैश न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन।